ہمیں چاہیے ہم حضور پاک کی منشا جو حضور کی خواہش ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ہے ان دو کی پابندی کریں۔ وہ پابندی کیا ہے، وہ منشا کیا ہے؟ سنو، سورۃ قیامہ کا پہلا رکوع پڑھنے لگا ہوں، پارہ نمبر 29۔ حضور پاک کی عادت مبارکہ تھی، حضرت جبرائیل آتے وہ آیت پڑھتے، ابھی ختم نہ ہوتی حضور پاک ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، ابھی پوری آیات نہ اترتی حضور ساتھ ساتھ دہراتے۔ رب کریم نے آیت اتاری، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم یہ کام آپ مت فرمائیں کہ آپ آیت کے ساتھ آیت پڑھیں۔ اب یہاں دفع دخل مقدر ہے، چھپا اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ میں صرف آیت دہراؤں، ایک وجہ تھی، وجہ یہ ہے فرمایا مولا میری چاہت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، تمنا مصطفیٰ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کا کوئی ایک جملہ بھی ضائع نہ ہو، میں دہرا لوں تاکہ اگلی نسلوں تک پہنچ پائے۔ رب نے اس کا جواب دیا، فرمایا محبوب فکر نہ کیجئے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ قرآن جمع کیسے ہوگا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نبی نے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا، جب حضرت جبرائیل چلے جاتے پھر پڑھ کے سنا دیتے، صحابہ کرام لکھ لیتے۔ تو آج ہم تک یہ قرآن پہنچا، حضور کی خواہش پوری ہوئی، اللہ کا کام پورا ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک کی اس خواہش پر خود کو اور اپنی اولادوں کو لگائیں جیسے انہوں نے اپنی اولاد کو لگایا ہے۔ میں کہتا ہوں فیلنگز الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ آج عمر کے دل سے پوچھے نا، وہ بتائے گا میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے قرآن پڑھا اس کی خوشی کتنی ہے۔ فیلنگز کے لیے الفاظ نہیں چاہیے، احساس بتانے کے لیے عبارت نہیں چاہیے، وہ ایک دل کی فکر کا نام ہے۔ تو میرے دوستو اپنے لیے بھی یہ کیجیے اور اپنی اولادوں کے لیے بھی۔